اللہ شفیع نجفی صاحب، ادھر بھی ڈھیر سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کی باتیں سمجھ نہیں آتی اور پتہ نہیں اوٹ پٹانگ خطبہ۔ موعظہ یہ یعنی نماز جمعہ کا فلسفہ نماز نہیں ہے جس پر آ جاتے ہیں لوگ، خطبہ ہے اور موعظہ ہے۔ موعظہ کیا ہے؟ جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ دل کو زندہ اگر رکھنا ہے۔ جناب امیر کا یہ جملہ پھر بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دل مر بھی اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جس طرح اتنا آپ کرتے ہیں، اس وقت کھانا ہے، اس وقت پینا ہے، اس وقت سونا ہے، کورونا ہو تو ماسک لگانا ہے، سردی ہو تو یہ پہننا ہے، گرمی ہو تو یہ پہننا ہے، اتنا کچھ جسم کو، اپنے نفس کو، اپنے روح کو، اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ جناب امیر کہہ رہے ہیں موعظہ کی۔ موعظہ اب سلطان الواعظین اور علامہ اور فلانا وہ اشتہار پر پڑھ کر ہم سب جاتے ہیں۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ گلا پھاڑ کے بولنا، سٹیج پہ چھالیں لگانا، لطیفے سنانا، لوگوں کے مقدسات کی توہین کرنا، شیعوں کے اندر خود اختلاف ڈالنا، یہ ہم سلطان الواعظین جو ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں۔ موعظہ کیا ہے؟ کس کو واعظ کہتے ہیں؟ کون واعظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے، ایک ہے جس نے قرآن مجید کے لغت پر کتاب لکھی ہے، راغب اصفہانی، اس نے موعظہ کا جو قرآن مجید میں بھی ہے، قرآن مجید موعظۃ للمتقین، اور بہت ساری جگہ پر موعظہ کا لفظ واعظ کا آیا ہے۔ ان نے فرمایا کہ ہوا زاجر مقترن بالتخویف۔ زاجر ہوتا ہے روکنا، روکنا اس کے عربی زبان میں یہ بہت فصیح ہے۔ ایک دفعہ جنی ہے یہ مثلاً پینسل منہ میں ڈال کے بیٹھے ہیں تو میں بڑا آرام سے کہتا ہوں کہ نکال لو۔ ایک دفعہ بڑا سختی سے ڈانٹ کر چیخ کے اوئے، زاجر سختی سے روکنا، مقترن بالتخویف اور ساتھ خوف دلانا۔ جس مجلس سے آپ اٹھے نا اور آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، سمجھنا کہ اب میں موعظہ سے اٹھ کے آیا ہوں۔ جس خطبہ جمعہ میں جائیں اور آپ نہ کسی چیز سے رکیں، چونکہ موعظہ ہٹاتا ہے محرمات سے، خوف پیدا کرتا ہے دماغ میں خدا کا۔ واعظ معلم ہو سکتا ہے، آدمی ہو سکتا ہے مجتہد ہو، اس کے بعد ڈگری بھی ہو حوضے کی، چاندودر کی۔ واعظ آیت اللہ جوادی عاملی خطبہ جمعہ میں کہہ رہے تھے کہ ایران میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، قوم میں کھڑے ہو کر، کہ ہمارے پاس معلم بہت زیادہ ہیں، واعظ نہیں ہے، جن کی تقریر سے خوف خدا پیدا ہو۔ ایک اور ہے صاحب لغت مشہور ہے، یہ راغب اصفہانی نے یہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ موعظہ کا معنی ہے ہوا تذکیر یا تذکرۃ مع ما یرق بہ القلب، ایسی یاد دہانی، ایسا تذکر ہوتا ہے جھنجھوڑنا، جو
بندے کے سامنے ہے لیکن دیکھ نہیں رہا، یاد دلانا۔ ذکر خدا کا معنی صرف سبحان اللہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جو دنیا کے چنگل میں اور دلدل میں پھنس گئے اس کو کندھا لا کے یاد دلانا کہ تو نے مرنا بھی، تیرا خدا بھی کوئی ہے، یہ جس کو کھا رہا ہے، جس کے ذریعے کاروبار کر رہا ہے، اس پر خدا راضی۔ تذکرہ یعنی یاد دہانی، ما یرکو بہل قلب، ایسی یاد دہانی اور تذکرہ جس سے دل رقیق ہو، دل نرم ہو جائے۔ اب اگر موعظہ حسنہ اشتہار پر لکھا ہوتا ہے نا، مواعظ حسنہ آپ بڑے سنتے ہیں، اب موعظہ کا میں نے صرف عربی میں معنی کیا ہے، جس مجلس میں جس واعظ آپ کو کچھ یاد دلائے، آپ کو کوئی بھولا ہوا سبق یاد دلائے اور آپ اٹھیں تو آپ کا دل نرم ہو گیا ہو، رقیق القلب، کسی القلب ہو کے نہ اٹھے، رقیق القلب ہو کے اٹھے، وہ موعظہ ہے۔ جناب امیر اپنے بیٹے کو، اگر امام مجتبیٰ ہیں تو معصوم ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ مر جائے گا دل، اس کو زندہ رکھنا ہے تو موعظہ کے ساتھ زندہ رکھ۔ اب بتائیں جو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں یا آتے ہیں اور خطبہ سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، نہ کسی نے بتایا، نہ علی کے بیٹے کو ضرورت ہے، علی نے ضرورت سمجھا ہے، اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ مر جائے گا دل، مردہ دل ہو جائیں گے، مردہ ضمیر ہو جائیں گے۔ ہم تو حیدر کرتے ہیں، پھر یہ قلبک بالموعظہ وَأَمِتْهُ بِالزَّہادہ، زندہ کر موعظہ کے ساتھ، اس کو مار زود کے ساتھ، زود ہوتا ہے پھر وہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، یہ قرآن مجید میں آیا ہے لفظ سورہ یوسف میں، وہ جو یوسف کو خریدنے والے تھے، من الزاہدین، یعنی جو اتنی رغبت نہ رکھتا ہو، یعنی زاہد اس کو کہتے ہیں، زہد اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں رغبت زیادہ نہ رکھے۔ جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ اگر دل زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، اس کے ساتھ مار۔ اب ایک تو ظاہر ہے، یعنی جو جس مجلس کے ساتھ بندہ مانوس نہ ہو، وہ آپ کو میں پھر یعنی چائے نہیں بلکہ پتہ نہیں جی میں مذاق نہیں کر رہا، جو آپ برداشت کرتے ہیں نا، ایک تو دعا کریں کہ اللہ یعنی ہمیں وہ توفیق دے کہ یہ لفظ مؤثر ہو سکیں اور ہمیں نہج البلاغہ سے مانوس ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یعنی بندہ بالکل یہاں جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو زندہ کر موعظہ کے ساتھ، مار زہد کے ساتھ۔ اچھا ایک ہی چیز ہے، اس کی زندگی بھی بتائی ہے جناب امیر نے اور اس کی موت بھی بتائی ہے۔ جناب امیر کہہ رہے اس کو مار بھی صحیح
اس کو احیا بھی کر۔ سوال یہاں جو کسی بچے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مولا اس کو زندہ رکھنا ہے یا مارنا ہے، کوئی ایک بات کرے نا۔ ادھر اگر زندہ رکھنا ہے تو پھر زندہ کی بات کر دی کہ موعظہ کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، پھر اس بیچارے کو آپ مارنے کا بھی۔ یہ قرآن ناطق کے جملے ہیں، یعنی جلدی گزریں گے، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسانی قلب ہے، یہاں مراد یہ جس میں سٹینڈ ڈلتے ہیں نا، یہ مراد نہیں ہے، روح، ضمیر۔ اس کے دو بعد ہیں، ایک بعد جو ہے وہ اس کی حیات نہیں چاہیے، دوسری جو اس کی طرف ہے وہ حیات چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل بیت محمد پر۔ اگر قلب سے مراد روح ہو نا تو انشاءاللہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اسی یہ جو سامنے بیٹھا ہے نا چھوٹا، اس میں 4 قسم کے روح ہیں۔ اکثر نے 3 لکھے ہیں، لیکن دقت کرنے سے یعنی 4 روح ہیں۔ ایک روح کا نام ہے روح نباتی، پودے زندہ ہیں یعنی پودوں والا روح، پودوں کے اندر روح ہے۔ اس روح کی خصوصیات کیا ہے؟ تغذیہ، غذا لینا، بڑھنا اور تولید مثل کرنا۔ 3، غذا لینا، اپنے جسم کو بڑھانا، اور تولید مثل یعنی اپنے جیسا پیدا کرنا۔ کوئی درخت لے لیں، وہ یہ کام کرتا ہے نا، ایک آم کا درخت ہے مثلا، وہ نیچے سے پانی لیتا ہے، اوپر روشنی لیتا ہے، بڑھتا ہے، اور پھر اپنے جیسے اوپر نارا اور مادہ کا ملاب ہوتا ہے، وہ گٹھلی لگتی ہے، اپنے جیسے آم کئی پیدا کرتا ہے۔ یہ 3 خصوصیات یہ درخت کی ہیں۔ بعض بندے اس سے خوش ہو گئے کہ میں باڈی بلڈر بھی بن گیا ہوں، تو بچے بھی 28 پیدا کر لیں تو بس پھر یہ جدھر ہم حج کرنے جاتے ہیں نا، یہ بدن بھی چنگا بڑھاتے ہیں، اولادیں بھی چنگی پیدا کرتے ہیں۔ یہ روح ہے، لیکن یہ درخت کی زندگی ہے۔ انسان کے اندر یہ جو 3 خصوصیات ہیں یہ درخت کے ہیں۔ ایک تھوڑا سا آگے یعنی دوسرا روح حیوانی ہے، اس میں 2 اور خصوصیات ہیں۔ یہ 3 بھی ہیں اور 2 اور ہیں۔ اس میں حس ہے، حس، احساس اور حرکت بھی ہے۔ عام آپ اس کو جتنے تھپڑ ماریں یہ چلائے گا نہیں، اس کو چھری مار جائیں، کلاڑی مار جائیں، اس کو وہ چیختا چلاتا نہیں ہے۔ لیکن اونٹ یا گائے یا بھینس یا گھوڑے کو ماریں گے تو اس میں حس ہے۔ اور دوسرا جو درخت ہے آم یا کیکر یا ٹالی یا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ حساس ہے اور متحرک ہے، یہ دوسری روح ہے، وہ بھی انسان کے اندر ہی ہے۔ ہاں جی، تیسری ہے روح انسانی۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مر گیا فلانا، اس وقت 2 روح نکلتے ہیں، ایک نباتی اور ایک حیوانی۔ انسان ابھی پتہ نہیں بھائی مرا ہے یا انسان نہ بڑھنے سے انسان ہے، نہ غذا کھانے سے انسان ہے،
نہ بچے پیدا کرنے سے انسان انسان ہے، نہ حس و احساس سے انسان انسان بنتا ہے، نہ حرکت سے، چلنے پھرنے سے۔ یہ جو حرکات ختم ہوئی ہیں، یہ ابھی تک کون مرا ہے؟ درخت اور جانور مرا ہے۔ انسان کی زندگی انسانی صفات سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اب یعنی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اس انسان کلی ادراکات کرتا ہے، جزئی نہ جزئی ادراکات انسان کے ہوتے ہیں، یعنی قوانین و ضوابط ان کو درک کرتا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو حسینیت عقیدہ اور جہاد ہے، یہ درک کرے کہ دنیا فانی ہے اور پھر فنا کے ساتھ دوستی چھوڑ دے۔ یہ حیوان نہیں کرتا، انسانوں نے کی ہے ایسے۔ وہ انسان ہے ابو ذر، سلیمان، مقداد، حبیب ابن مظاہر۔ دنیا سامنے ہو، حیوان کے بس کا روگ نہیں، بھوکا ہو، بچہ رو رہا ہو اور جائے نہ، کسی انسان حیوان یہاں ختم ہو جاتا ہے آ کے۔ کربلا میں جو آئے تھے ان کے بچے تھے اور رو رہے تھے، ان کی بیویاں تھیں۔ یہ کچھ انہوں نے درک کیا تھا، کچھ انہوں نے سمجھا تھا اور اس کے مطابق کربلا میں بیٹھے تھے۔ حیوان ہوتے تو چلے جاتے، ادھر انسانوں کی شکل میں کھانے کے لیے دنیا کھانے کے لیے حسین کو مارنے آئے ہوئے تھے، وہ بھی انسانوں کی شکل میں تھے، اور یہ ان کی دنیا اجڑ رہی تھی اور حسین کو بچا رہے تھے۔ یہ اس سے ایک اور بھی روح ہے جس کو روح القدس بعض روایات میں کہا گیا، وہ انبیاء اور ائمہ کے پاس یقیناً ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی جھلک غیر معصوم میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر اس جہان کے اس طرف سے دیکھ لینا۔ لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ کربلا والوں نے کربلا میں بیٹھ کر جنت دیکھی تھی۔ یہ جو روح ہے نا، جو کوفہ والوں کو امام حسین کے مخالف لے آئے تھے، جناب امیر کہتے ہیں اس کو مار، وہ اگر زیادہ موٹا تازہ ہو گیا تو وہ آپ کو عمر ابن سعد ہی بنانا ہے، اس کو مارو۔ وہ کس سے مرتا ہے؟ زہد کے ساتھ، دنیا میں بے رغبتی رکھو۔ اور یہ روح جو حبیب ابن مظاہر والا ہے، یہ اس کو بھی پالنا پڑتا ہے، یہ بھی اس کی تربیت اور تغذیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کس سے بنتا ہے؟ حبیب ابن مظاہر اگر پیدا کرنے ہیں تو کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ موعظہ سے۔ یہ جو دل ہے نا، دل کا معنی قلب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، تقلب، قلب، روح۔ یہ ادھر چلا جائے تو عمر ابن سعد بنتا ہے، ادھر اس دوسرا پہلو اس کا تعمیر ہو جائے حبیب ابن مظاہر بنتا ہے۔ اسی ایک میں وہ دونوں جنبے ہیں۔ ایک کو جناب امیر کہہ رہے ہیں مار، جو دنیا طلبی والا ہے، زہد کے ساتھ نہیں کہہ رہے۔ زہد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کھانا پینا چھوڑ دے،
غلام نہ ہو جائے. یعنی رغبت انسان کی کھانوں میں نہیں ہوتی، انسانیات میں ہوتی ہے. جب دیکھا کب جائے گا کہ یہ انسان ہے یا حیوان؟ جب کھانے اور انسانیت میں بعض زندگی میں موقع آتے ہیں، ہماری زندگی میں کئی آئے ہیں. پیٹ کہتا ہے کہ کرو، ضمیر کہتا ہے نہ کرو. وہاں جناب امیر کا اگر شاگرد ہو، ضمیر زندہ ہو موعظہ کے ساتھ، اور اندر کا حیوان مارا ہوا ہو ذہادت کے ساتھ، تو یہ پھر کربلا میں امام حسین کو چھوڑ کے جاتا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے امتحان آپ کی زندگی میں جنہیں جگہ جگہ پر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے امتحان. میں خود یعنی رمضان میں بچے بھی ساتھ تھے اور پیسے بھی جیب میں کم تھے. کچھ چیزیں ابھی لینی تھی اور پیسے اتنے نہیں تھے. تو اتفاق سے ایسے ہوا کہ یعنی میں نے اس کو مثلاً دیا تھا 1000 کا، میں نے اس سے کچھ چیزیں لیں تو 1000 دیا، تو اس نے 500 یا پتہ نہیں 500 مجھے واپس کر دیا. اب 500 ہی مجھے بہت ضرورت تھی اس وقت، لیکن تھا نہیں. جب اس نے وہ 1000 سے کو روپیہ چند بچنے تھے، اور ادھر بچوں کے سامنے بھی اظہار نہیں کرنا ہوتا، اور نہ کیا کریں کہ وہ یہ سن کے چھوٹے بچے کہ نہیں ہے. اب ایک دل ہی کہہ رہا تھا کہ یہ 500 اس نے خود دے دیا ہے. بڑا نا وہاں لڑائی ہوتی ہے. وہ میں نے واپس کیا. آگے چل کر وہ جو رہتا تھا نا لینا، وہ فروٹ تھا، آگے افطاری کا وقت تھا، وہ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور ظاہر چھوٹے بچے پھر دیکھتے بھی ہیں ادھر ادھر. اب پیسے نہیں تھے، وہاں سے وہ 500 سے کچھ چیزیں لیں اس دکاندار سے. تو وہاں ایک شاپر پڑا تھا جہاں وہ دکان ادھر سامنے ہی نا، اس میں وہ جتنے فروٹ لینے تھے نا ہم نے، وہ اس میں سارے چھوٹے چھوٹے شاپروں میں مطلب وہ یہ کر کے نا بڑا شاپر بنا پڑا تھا. جب میں نے وہ جو چیز لینی تھی وہ لے لی ہے تو چلنے لگے ہیں، تو اس دکاندار نے کہا کہ مثلاً فلاں صاحب یہ لیتے جاؤ، یہ آپ کا سامان پڑا ہے. میرا نہیں تھا، ضرورت تھی. ایک طرف وہ ضرورت کا تقاضا تھا، ایک طرف سے ضمیر کی. اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو ترجمہ انشاءاللہ پھر یا اگر 1 منٹ اور دے دیں تو میں آگے ترجمہ کر دیتا ہوں. اصل یہاں سے گزرنا تھوڑا سا چونکہ نہج البلاغہ ہے. دل کو جناب امیر کہہ رہے ہیں زندہ کر موعظہ کے ساتھ، مار زہد کے ساتھ. قوّے، قوت دے دل کو یقین کے ساتھ. نور، روشنی دے دل کو. اس دل کے بارے میں آپ کو لوگ کہیں گے کہ آپ مطلب صبح یعنی وہ کھایا کریں، یہ والا دل جو ہے، وہ جو انسان جس دل کے ساتھ انسان ہے نا، اس کے بارے میں علی آپ کو بتا سکتے ہیں. اس کو مارنا کیسے ہے، اس کو جلانا کیسے ہے، اس کو روشنی کیسے دینی ہے، اس میں اندھیرا کیسے ہوتا ہے، اس کی قوت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ ضعیف کیسے ہوتا ہے. جناب امیر کہہ رہے ہیں اس کی زندگی موعظہ ہے، اس کی موت دنیا طلبی ہے.
اس کی قوت یقین ہے، اس کا نور حکمت ہے۔ وَذَلِّلْ ہو، یہ جو درندہ ہے نا تیرے اندر رہ رہا، بھیڑیا جو ابن ملجم کے اندر تھا، بہت سارے بیٹے ہیں جنہوں نے لڑکی کے پیچھے ماں اور باپ مار دیے ہیں، سنے میڈیا پر ایسے واقعات۔ جناب امیر کہہ رہے اس درندے کو ذلیل کر، اس کو خاک پہ رگڑ، کس طرح وہ رگڑا جائے گا؟ جناب امیر بتا سکتے ہیں، ذلل ہو بذکر الموت۔ جوانی میں قبرستان کے چکر زیادہ لگایا کریں، پھر ماں کو کسی لڑکی کی خاطر نہیں مارو گے۔ قبرستان کچھ پڑھاتا ہے، قبریں کچھ بتاتی ہیں، جوانوں کے کتبے کوئی آواز دیتے ہیں، وہ اگر بندہ سن کے آئے تو پھر شہوت کا اسیر ابن ملجم کی طرح نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ بیتہ۔